فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ عالم اور تاریخ اسلام میں ایسے فاتح اور حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی بہادری، رحم دلی اور دانش مندی کے قائل ہو کر ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ جو کہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے، ان کا پورا نام صلاح الدین یوسف بن ایوب ہے۔ ان کی قیادت میں ایوبی سلطنت نے مصر، یمن، شام، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ انہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر قبلہ اول بیت المقدس کا قبضہ چھڑوایا تھا۔ ان کا تعلق کرد قوم سے تھا اور وہ عراق کے موجودہ شہر تکریت میں 1138 میں پیدا ہوئے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ انہوں نے 1160 میں اپنے چچا کی قیادت میں مصر کو فتح کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد چونکہ ان کی کوئی لائق اولاد نہ تھی، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 1174 میں حکمرانی کے منصب پر فائز ہوئے اور یہاں سے انہوں نے فتوحات کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ 1182 میں شام، موصل، حلب وغیرہ کو فتح کیا اور اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اس دور حکومت میں صلیبی بادشاہ رونالڈ کے ساتھ 4 سالہ امن معاہدہ ہو چکا تھا، جس کے مطابق دونوں فریق ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، مگر یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی ثابت ہوا کیونکہ صلیبی افواج مسلسل لوٹ مار اور اشتعال انگیزی میں مصروف تھی۔ اسی دوران 1186 میں رونالڈ نے دوسرے صلیبی امراء کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر حملے کا منصوبہ بنایا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس منصوبے کی خبر ہو گئی تو انہوں نے فوراً رونالڈ کا تعاقب کیا اور ہتین کے مقام پر جا لیا۔ لہٰذا یہاں گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں 30,000 کے قریب صلیبی ہلاک اور اتنے ہی عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آتش گیر مادہ زمین پر ڈلوا دیا تھا، جس سے آگ بھڑک اٹھی تھی، جس نے صلیبیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ تاریخی حوالوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اردن میں رچنالڈ نامی عیسائی بادشاہ تھا جو مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا اور حجاز مقدس کے قافلے اسی رستے سے گزرتے تھے۔ رچنالڈ نے ایک دفعہ مسلمانوں کے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ لیا اور غرور سے بولا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ تمہیں آ کر بچا لیں، اور تمام حاجیوں کو اسی موقع پر قتل کر دیا۔ اس کی خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی تو وہ غصے سے تلملا اٹھے اور اس موقع پر قسم اٹھائی کہ جب تک میں ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کر دوں چین سے نہیں سوؤں گا۔ صلیبی سلطان کو اپنی حکومت اور نسل کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے تھے کیونکہ وہ ان کی بہادری اور جنگی حکمت عملی کے قائل تھے۔ اس بار وہ 12 عیسائی بادشاہوں کا گٹھ جوڑ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ آور ہوئے اور سلطان اکیلے ہی اپنی فوج کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کے مد مقابل بہت بڑا صلیبی لشکر تھا، لیکن انہوں نے جواں مردی اور ہمت سے مقابلہ کیا، جس کے نتیجہ میں صلیبیوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ جنگ میں ہارنے کے بعد جب عیسائیوں کے 12 بادشاہ قیدی بنا کر سلطان کے سامنے پیش کیے گئے تو وہ پیاس سے نڈھال تھے۔ سلطان نے ان سب کو پانی پیش کیا سوائے رچنالڈ کے۔ اس کے بعد سلطان نے رچنالڈ کو اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس وقت سلطان نے کہا، میں نے تیرے قتل کی قسم کھائی تھی جب تو نے مسلمان حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا اور غرور سے کہا تھا بلاؤ اپنے محمد کو کہ آ کر تمہیں بچا لیں، اور انہیں قتل کر دیا۔ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا خادم اس فریضہ کو سر انجام دینے لگا ہے اور رچنالڈ کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد بیت المقدس کی فتح کے لیے نکل پڑے اور ایک ہفتے کی مسلسل خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ یوں 91 سال کے بعد بیت المقدس کا قبضہ دوبارہ مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ بیت المقدس کی فتح ان کی دیرینہ خواہش اور ایک عظیم کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر سلطان نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد میں رکھا
اس طرح سلطان نور الدین زنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں مکمل ہوئی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد انہوں نے تمام عیسائی زائرین کے لیے بیت المقدس کو کھول دیا۔ یوں زائرین کا ایک ہجوم بیت المقدس پر امڑ پڑا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے خلیفہ وقت نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مشورہ دیا کہ پوری دنیا سے آنے والے زائرین کے لیے ایک طریقہ وضع کیا جائے اور چند ایک زائرین کو آنے کی اجازت دی جائے۔ سلطان نے کہا، زائرین کو مقدس جگہ کی زیارت سے روکنا ناانصافی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نیک دل اور عادل حکمران تھے، اور کبھی بھی وہ اتنی دولت جمع نہ کر پائے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر پاتے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ فریضہ حج ادا کریں، لیکن وہ جنگی مصروفیت اور نہ ہی اتنی رقم جمع کر سکے کہ حج بیت اللہ کا شرف حاصل کرتے، لہٰذا وہ یہی خواہش دل میں لے کر انتقال کر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کے انتقال کے وقت ان کی جائیداد کی کل قیمت 47 درہم اور 1 دینار تھا، اور ان کا کل اثاثہ 1 گھوڑا، 1 تلوار، 1 زرہ، 1 دینار اور 47 درہم تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کے لیے بھی رقم ناکافی تھی، لہٰذا خلیفہ وقت نے ان کی تدفین کے اخراجات برداشت کیے۔ زندگی میں ان کا کہنا تھا کہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جائے گا، میں آخرت کا مال بنانے کا سوچتا ہوں جو اپنے رب کے سامنے مجھے سرخرو کر دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کے ایک عظیم حکمران تھے جن کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے اسلامی ہیرو تھے، جبکہ ہماری نئی نسل اس کے بارے میں بہت کم جانتی ہے، کیونکہ آج ان کا مائنڈ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ویسٹرن کلچر بھلا لگنے لگا ہے، اس لیے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا پیدا ہی نہیں ہو سکا۔ تاریخ گواہ ہے، جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے وہ قوم مٹ جاتی ہے۔